السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئی انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ کو سٹوری پسند آئے گی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ چلیں سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسن اپنی اسکول ٹرپ کے ساتھ ہنزا جا رہا تھا۔ اس نے وہاں جانے کے لیے ایک ہفتہ پہلے ہی سے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہ پہلی بار ٹرپ پر جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو دوست احمد اور ہادی بھی تھے۔ پیر کے دن وہ لوگ اسکول بس میں ہنزا کے لیے نکلے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ ٹیچرز اور باقی کلاسز کے بچے بھی تھے۔ وہ لوگ 2 بسز میں لاہور سے روانہ ہوئے۔ ابھی وہ لوگ آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ ان کی ایک بس خراب ہو گئی۔ اب وہ لوگ راستے میں بس ٹھیک کروانے کے لیے رک گئے۔ وہ جگہ تھوڑی سنسان تھی۔ جب ان کی بس ٹھیک ہوئی تو انہوں نے پھر سے اپنا سفر شروع کیا۔ اس وقت سورج بالکل ڈھل چکا تھا اور اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اب انہوں نے راستے میں کسی ہوٹل میں رکنا تھا۔ ابھی وہ لوگ ایک پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انہیں سامنے کچھ لوگ سڑک پر بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ لوگ اچانک بس کی طرف بڑھنے لگے۔ ڈرائیور نے بس روکی تو انہوں نے آ کر ڈرائیور سے کہا کہ آگے مت جاؤ، آگے خطرہ ہے، موت تم لوگوں کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ ان لوگوں کی باتیں بہت عجیب تھیں اور وہ دیکھنے میں بھی دوسرے لوگوں سے مختلف تھے۔ ابھی اس وقت کافی رات ہو چکی تھی اور واپسی کا سفر طے کرنا مشکل تھا، اس لیے ٹیچرز ہوٹل ڈھونڈنے لگے۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی آگے ہی بڑھے تھے کہ ایک طرف انہیں ایک پیٹرول پمپ نظر آیا اور اس کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ڈھابا بھی تھا۔ انہوں نے رات اسی ڈھابے پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ انہیں زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حسن کے ٹیچرز نے سب بچوں کو اندر رہنے کا کہا۔ سنسان پہاڑوں پر اس طرح کے واقعات عام سی بات ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ لوگ ہنزا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس جگہ سے ہنزا کا سفر تھوڑا ہی تھا، اس لیے وہ لوگ شام ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک اچھے ہوٹل میں اسٹے کیا۔ وہاں قریب ہی ایک ندی بھی تھی۔ حسن اور اس کے دوست اس ندی پر جانا چاہتے تھے لیکن ان کے ٹیچرز نے انہیں منع کر دیا۔ رات ہوئی تو سب بچے ہوٹل کے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ حسن اور اس کے دوست چپکے سے وہاں سے نکلے اور ندی کی طرف جانے لگے۔ ندی بالکل ہوٹل کے قریب تھی اور اس کے ایک طرف ایک جنگل بھی تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ حسن وہاں سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے دوست اسے ڈھونڈنے لگے۔ ان کے ایک سر اعظم نے انہیں ہوٹل سے جاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب سر اعظم احمد اور ہادی کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ حسن غائب ہے۔ اتنے میں حسن جنگل کے ایک طرف سے ہاتھ میں کلہاڑا لیے آ رہا تھا۔ جیسے ہی سر اعظم اس کی طرف بڑھے تو حسن نے ان پر وار کر دیا۔ سر اعظم کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی۔ اتنے میں احمد اور ہادی مدد کے لیے پکارنے لگے۔ اتنے میں حسن وہاں سے بھاگنے لگا اور رستے میں گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ سر اعظم نے حسن کو اٹھایا اور وہ لوگ وہاں سے جلدی میں ہوٹل واپس آ گئے۔ حسن کافی دیر تک بے ہوش رہا۔ اب سبھی ٹیچرز بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اس لیے انہوں نے صبح ہوتے ہی سارا سامان بسیز میں رکھا اور لاہور واپس آنے لگے۔ اسی دن حسن نے بتایا تھا کہ جب وہ ندی کی طرف جا رہا تھا تو اسے اس کی امی جنگل کی طرف جاتی نظر آئی تھی، اس لیے وہ وہاں چلا گیا تھا۔ دراصل وہ کوئی چڑیل تھی جو اس کی امی بن کر اسے جنگل کی طرف لے گئی تھی اور وہ حسن اور اس کے دوستوں کو مار دینا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ بچ گئے اور اپنے گھر زندہ سلامت واپس پہنچ گئے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔